سے، تو ان کی عمر کیا تھی؟ عائشہ کی عمر کوئی 19-20 سال تھی وہ. تو ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 6 سال کی تھیں جب نکاح ہوا نہیں تھا، نہیں، اور وہ سب جب وہ سب وہ خود کہتی ہے نا، وہ خود کہتی ہے کہ میری عمر کم ہے. عورتوں کو یہ شوق ہوتا ہے اپنی عمر کم دکھانے کے لیے، کہہ دیں کہ میں تو بہت جوان ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ لیکن اس کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی. اس کے پہلے شادی بھی تھی عائشہ کی، وہ طلاق بھی ہو چکی تھی اس کی. وہ عائشہ جو ہے نا، وہ اچھا میں شیعہ کتابوں سے، ہاں وہ کتاب اس میں طبقات ابن سعد میں ہے کہ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ طلاق بھی ہے، اور اس کی عمر اتنی کم نہیں تھی. لیکن وہ خود کہتی ہے کہ جی میں تو عمر 6 سال کی تھی اور مجھے بڑا درد ہوا تھا شب زفاف کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ. تو بہرحال یہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں یہ بڑے تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عائشہ کی عمر بڑی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں اپنی عمر کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا. جی. تو یہاں پہ تو انڈیا میں ہندو بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی. جی بالکل بالکل، ان کو حق ہے کہ یہ مذاق اڑائے. یہ بخاری مسلم اور تو عائشہ کی جو ہے خدمت اسلام کے لیے کہ ہمیں مذاق بنا دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مذاق بنا دیا لوگوں نے. تو اس کا ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں ہندوؤں کو؟ اس صحیح. کا جواب میں کبھی دے دوں گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالی، عائشہ کے سن کا. کیونکہ عائشہ جو ہے وہ 10 سال چھوٹی ہے اسما سے، اور اسما اس کی عمر معلوم ہے ہمیں کہ ہجرت کے وقت اس کی عمر کتنی تھی. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو عائشہ کی عمر جو ہے وہ 6 سال نہیں ہے، زیادہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ زواج کے وقت. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور سوال تھا. طارق مسعود صاحب اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ امام حسن بہت شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ زیادہ اور کم جو ہے یہ نا، یہ نسبی ہوتا ہے. ایک شخص مثلا 2 بھی طلاق دے دے تو کہہ دیں گے کہ وہ بھائی اس سے زیادہ طلاق دی ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ اور کم میں اتنی عدد معلوم نہیں ہے. جو چیز ایک شخص کے لیے زیادہ ہے دوسرے کے لیے کم ہے، تو وہ طلاق دینا حرام نہیں ہے. اگر یہ بات سچ بھی ہے تو حرام نہیں ہے طلاق. نہیں، رسول طارق اللہ مسعود صلی صاحب. اللہ علیہ وسلم نے اپنے عائشہ کو طلاق دیا، وہ مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب صحابہ نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ دونوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جواب اس سے دیتے ہیں ہم اسی سے جواب دے دیتے ہیں. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. اوکے، تھینک یو. عائشہ کی طلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق دے دی. بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، جماعت مخالفین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، صحابہ رسول سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو لازمی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہ سچ بولتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر. چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی. سنہ چاپ کیا ہے؟ 2010 ہے. ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 705. باب فی الإیلاء. کتاب کون سی؟ کتاب الطلاق. راوی کون ہے؟ راوی عمر بن الخطاب ہے. راوی کہتے ہیں لما اعتزل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے. دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا تھا. فإذا الناس ينكتون بالحصى. میں نے دیکھا وہاں صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کنکر ہے نا مسجد میں، کنکر سے وہ کنکر اٹھا کے اس سے خط مت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. وَيَقُولُونَ، اور فرماتے ہیں صحابہ، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے. تو صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کرنا یہ تو جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو جھوٹ ہے بھائی. بھوک لگی ہے بہت ان کو. پاکستان میں کھانے مزیدار ہوتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں. وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب. فقال عمر نے کہا کہ میں اس کو کچھ کام کرتا ہوں. تو وہ آ گئی عائشہ کے پاس. فدخلت على عائشہ فقلت يا بنت ابي بکر قد بلغ من شأنك ان تؤذي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو بکر کے بیٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اذیت کرتا ہے؟ کیوں اذیت کرتی ہے؟ تو اذیت کرتی ہے. تو عائشہ نے کہا کہ تیری کیا مجال، مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک. تو کون ہے؟ نکل یہاں سے، تو جا اپنی بیٹی کی فکر.
تو پتہ چلا کہ جن کو طلاق ہوا تھا وہ عائشہ اور حفصہ طلاق ہوا تھا، اور اس کے بعد کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ہو عائشہ سے، رجوع کیا ہو نا، طلاق ثابت ہے. اوکے